دین ایسے خود بخود نہیں آ جاتا، اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھے تھے کہ حضرت آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا کچھ سیکھا ہے تو آپ یہ مجھے سکھا دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑی لمبی خط و کتابت ہے۔ حضرت مفتی جمیل صاحب اور حضرت مفتی مولانا نذیر احمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو کراچی میں غالباً 2007-8 میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ مفتی مولانا نذیر احمد توسوی صاحب سے میں نے پڑھا تھا، میرے ایسے استاد تھے، آپ یقین کیجئے انہوں نے 2 سے 2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا، اور کوئی طالب علم، کوئی عالم اور کوئی مفتی نہیں تھا جو وہاں رو نہیں رہا ہوگا کہ لہجے میں ایسا درد تھا، ایسی کڑن تھی۔ تو مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا، انہوں نے جواب میں فرمایا، جمیل نام تھا نا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، اپنی انا کو مٹاؤ۔ اگر اپنی انا، میری ریسپیکٹ ہونی چاہیے، میری عزت ہونی چاہیے، اگر یہ بنا کے رکھیں گے، یقین کرنا مقصود اللہ کی ذات کا کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو پیش کیا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دل میں وہ دولت عطا فرمائیں گے، وہ ملکہ عطا فرمائیں گے، وہ چاشنی اور اپنے نام کی لذت عطا فرمائیں گے۔ قسم خدا کی بادشاہوں کو وہ لذتوں کا خواب بھی نہیں آیا، بادشاہوں نے اس لذت کو سونگا بھی نہیں ہے، اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر نہیں سکتے، ان کے دل میں وہ خیال بھی نہیں گزرا۔ شیخ سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ گزرے، ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، اور شیخ نے اپنے دادا کی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، صاحبزادے تھے، صاحبزادہ جب پیسوں کا نشہ لگ جاتا ہے نا، خاص طور پہ چھوٹی عمر میں، تو وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لگزیریس لائف کا مزہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایسے نیاگرا آبشار کے نیچے جیسے الٹا پیالہ رکھ دیا، اب وہ کبھی بھر نہیں سکتا۔ جب دل خراب ہو جاتا ہے انسان کا، جب دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ آپ نے دل کو گندا کر لیا، اب آپ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ الامان والحفیظ، ہم دیندار، ٹوپی داڑھی والے، برقع پہننے والے، دل بعض دفعہ اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، اتنا گندا دل ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے مثبت سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا، ہر ایک کے لیے منفی، ہر ایک کے لیے برا، ہر ایک سے بدگمان، اور ہے بہت دیندار۔ جب دل ایسا ہو جاتا ہے، یقین کرنا دین ایسے دل میں کبھی بھی نہیں آتا، کبھی تصور نہیں کر سکتا ایسے دل کے اندر دین آ جائے جس کا دل گندا ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہم ظاہر بنا لیتے ہیں، اندر بنانے کی فکر نہیں کرتے کہ جی ظاہر ہمارا کام ہے بنانا، اندر بنانا اللہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی بات یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ظاہر بھی بنانا ہے، اندر باطن بھی بنانا ہے۔ ہاں جی، سونے کے ورق کے اندر گوبر ڈال کے دے دیں تو کیا قیمت ہوگی؟ سونے کے ورق کی قیمت بھی ختم ہو جائے گی۔ گوبر کی تشتری پہ چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری کے اوپر ہم نے دینداری کا غلاف چڑھا لیا، بس یہ دینداری ہے۔ اور اس کو بھی حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی برا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی برا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی دنیا دار سمجھ رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ہمارا دل گندا ہے۔ ہمارا دل اللہ کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارا دل کس طریقے سے اللہ کی ذات کی طرف مائل ہوگا؟ کبھی غور کیا کہ اللہ کی ذات مجھے کیسے ملے گی؟ بس یہ کام حرام کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، تو میں تو سب کچھ فرض واجب ہی کر رہا ہوں۔ جب دل اتنا دوسروں کے عیبوں میں لگا رہے گا، دل دوسروں کی برائیوں میں اتنا لگا رہے گا، تو یقین کریں کبھی دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ دل کو غیر سے مٹائیں، دل سے غیر نکالیں، دوسروں کی برائی نکالیں، دوسری چیزوں کی محبتیں نکالیں، دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک رہنی چاہیے۔ ضرورت کو ضرورت سے آگے نکالیں گے، یہ تباہ کر دے گی۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو پھر کہانی آ گئی ہے، سنو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شاید پہلے سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن فرمایا کہ فلاں آدمی جنتی ہے. 3 دن تک اس کے پیچھے گئے، سنائی تھی، 3 دن تک اس کے پیچھے گئے، تو 3 دن کے بعد پتا چلا کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میرے دل میں کسی کی برائی نہیں. ہم دیندار لوگوں کے دل کسی کے لیے صاف ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم دیندار جو ظاہری طور پہ جن کو دیندار کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ بنا دے جی، مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے، ہم سب کو بنا دے. تو دینداری محض ظاہری لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے. اصل دینداری اندر سے ہوتی ہے، اندر اس کی خوشبو ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے رلاتی ہے، جو انسان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پہ مجبور کر دیتی ہے. کیسے عجیب ہم لوگوں کی ذہنیت بنی ہے، اور ہم نے اسی ذہنیت کو دینداری سمجھ لی ہے. ذہنیت کا نام دینداری نہیں ہے. اندر جب دین اترتا ہے، اندر سے جب عمل ہوتا ہے تو تب دینداری بنتی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر پہنچے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے، اور 8 سال کے بعد گھر آیا بندہ، اور نماز میں کھڑا ہوا اور فجر کی اذان ہو گئی. بیوی نے کہا کہ میرا کوئی حق نہیں تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو ہاتھ جوڑ لیے کہ اللہ کی بندی، قسم خدا کی میں بھول گیا تھا. کبھی ہم بھی نماز پڑھتے ہوئے بھولے ہیں؟ ہاں، نماز بھول جاتے ہیں ہم. نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھولتے نہیں ہیں دوسرے کاموں. کبھی نماز میں اتنی رغبت ہو، کبھی ذکر اللہ میں اتنی رغبت ہو. بس ہمیں تو دائیں کی، بائیں کی، آگے کی، پیچھے سب چیزوں کی رغبت ہے، لیکن جو اصل دین ہے، جس سے دین دل کے اندر اترتا ہے، اس کی رغبت نہیں رہتی. اس کی رغبتیں آہستہ 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 ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی. تو اصل دینداری اندر سے بنتی ہے. انبیاء قل انما انا بشر مثلکم کہتے تھے ظاہر میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، ظاہر میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اندر میں وہ ہماری طرح کے تھے. اندر میں پیغمبر کی ذات اور ہے. اندر میں پیغمبر کی ذات وہ ہے جس کا اللہ سے لو لگا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت مثال وہی دیتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہاں، اللہ رب العزت وہ مثال نہیں دیتے جو ہم نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں پتہ نہیں کس بات کی طرف تھا، کہاں نکل گیا. تو دوستو، بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو اللہ کے لیے بنانے کی فکر کریں. اندر میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، اندر میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، اندر کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہیں، اندر وہی دنیا کی محبت کے پاپڑ ہیں، اندر وہی دنیا کی محبت اور رغبت کی چیزیں ہیں. تو یقین کرنا کبھی دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ دل سے اللہ کا تعلق بنے، دل سے اللہ کی نسبت بنے. تو ذرا سنیں، جب انسان یہ چند چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: مال کی محبت، حسن کی محبت، گناہوں کی محبت، ٹھیک ہے، اور مالداروں کے ساتھ بیٹھنا، بری صحبت، یہ 4 چیزیں جو انسان کو گندا کر دیتی ہیں. مال کی محبت، حسن کی محبت، ٹھیک ہے، اور یہ بری صحبت یعنی غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور گناہوں کی کثرت، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. یہ 4 چیزیں تباہ کر دیتی ہیں.